रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़ सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। बीवी के हुकूक़ में से ख़ाविंद के ज़िम्मे एक हक़ ये भी है कि बीवी के अखराजात नान नफ़क़ा यानी खाने का के अखराजात और रिहाइश के अखराजात, लिबास के अखराजात और ज़रूरियात ख़ाविंद खुश दिली से पूरी करे, और ये ख़ाविंद की ज़िम्मेदारी है। कुरान करीम की 2 आयात इस वक्त हमारे जहन में हैं जो बीवी का ये हक़ ख़ाविंद के ज़िम्मा बयान करती हैं। एक आयत तो सूरह बकरा में पारा नंबर 2 में है, फरमाया वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़, कि बच्चों के वालिद पर भी बच्चों की माओं का ख़र्चा वाजिब है, उनका रिज़्क़ भी यानी खाना पीना भी, व किस्वतुहुन्ना और उनका लिबास भी उन पर वाजिब है। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह, कि हर शख्स अपनी वुसअत के मुताबिक ख़र्च करे। जिसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा दौलत और खुशहाली अता फरमाई है उसके मुताबिक ख़र्च करे, जिसको खुशहाली कम अता फरमाई है वो उसके मुताबिक ख़र्च करे। इस आयत से मालूम हुआ ख़र्च करना ज़रूरी है। अलबत्ता ख़र्च करते हुए शोहर को अपनी हैसियत देखना भी ज़रूरी है कि मेरी इस्तिताअत कितनी है। जितनी इस्तिताअत हो उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें बुख़्ल और कंजूसी से काम लेना और सही ख़र्च न करना, बीवी बच्चों को परेशान करके मामूली ख़र्च देना जैसा कि बाद लोगों की आदत होती है, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीन की तालीमात के ख़िलाफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वब्दा बिमन ताऊल, जब इंसान ख़र्च करना शुरू करे तो जो लोग अपने ज़ेर कफ़ालत हों, अहल व अयाल हों, तो उनसे इंसान इब्तिदा करे। और शरीयत ने मसला बयान किया कि जिस शख्स की आमदन बहुत कम हो, इतनी कम हो कि उसकी अपनी ज़रूरियात पूरी न होती हों, अहल व अयाल की ज़रूरियात पूरी न होती हों, तो उससे ज़्यादा सबका खैरात नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अहल व अयाल और बीवी बच्चों पर ही खर्च करना चाहिए, इसलिए कि इन पर खर्च करना उसके ज़िम्मे वाजिब है। और वैसे किसी आम मुस्तहिक़ को कुछ दे देना सदका खैरात के तौर पे वो एक नफल काम है। वाजिब की अहमियत ज़्यादा है और मुक़द्दम होता है, और नफल की अहमियत मुअख़्ख़र होती है और उसकी अहमियत वाजिब के बाद होती है। जो आदमी वाजिब अदा करे फिर उससे इजाज़त है कि वो, बल्कि तरग़ीब है कि वह नफल भी अदा करे। जिसका वाजिब काम ही अदा न हो रहा हो तो उसको नफल काम की इजाज़त नहीं होती। इसी तरह एक हदीस पाक में ये भी आता है क़यामत के दिन जब मामलात का हिसाब होगा तो सबसे पहले मियाँ बीवी का हिसाब होगा कि बताओ शौहर ने बीवी पर ज़्यादती तो नहीं की, बीवी ने शौहर पर ज़्यादती तो नहीं की। बाद लोग ऐसे भी हैं जो घर में तो खर्च नहीं करते लेकिन दोस्त अहबाब पर, बहन भाइयों पर, माँ बाप पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ये तरीका भी गलत है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बीवी के अखराजात पूरा करना जो शौहर के ज़िम्मे वाजिब है। और अल्लाह ताला ने फिर ये इरशाद फरमाया बिल मारूफ़, रूटीन के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, जिस ज़माने में ये बीवी हों उस ज़माने का जो दस्तूर हो, जैसे कपड़े देने का, जैसा खाना देने का, तो उसके मुताबिक देने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने एक और आयत में फरमाया वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम, आपस में तुम मेहरबानी करना न भूलो। इसका मतलब ये कि तो हक़ वाजिब होता है कि आदमी खींच तान कर पूरा हक़ ही दे दे। शरीयत इसकी तरगीब नहीं देती, बल्कि ये तरगीब देती है जितना किसी के ज़िम्मे किसी का हक़ वाजिब है वो उससे ज़्यादा देने की कोशिश करे, मेहरबानी का रवैया अख्तियार करे, मेहरबानी का सलूक करे। इसी तरह एक हदीस में ये भी है कि जो शख्स 10 मुहर्रमुल हराम को अपने घर वालों पर खाने पीने की वुसअत करेगा, उनको ज़्यादा खिलाए पिलाएगा, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे और उसको ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएंगे। और मुशाहिदा भी ये है कि जो शख्स अपने अहल व अयाल पर हलाल जायज़ तरीके से कमाई हुई दौलत इत्ताल के मुताबिक ख़र्च करता है, अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा अता फरमाते हैं। बल्कि हदीस में तो यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जो आदमी अपनी जायज़ ज़रूरियात पर ख़र्च करता है, अपनी ज़रूरियात पर, अपने अहल व अयाल की ज़रूरियात पर, तो उसका क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। हाँ, जो फजूल खर्ची है, गुनाह में ख़र्च करना है, तो
تو اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا کہ بتاؤ یہاں خرچ کیوں کیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو سال کا پورا خرچ ایڈوانس دے دیا کرتے تھے اور ان کی ضروریات آپ مہیا فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ بہت ہی مصروف ترین انسان تھے، آپ پر نبوت کی ذمہ داری بھی تھی اور ریاست کی ذمہ داری بھی تھی، وقت کے آپ بادشاہ بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے، آپ نے لوگوں کو دین بھی سکھایا، اور آپ کی جو مدنی زندگی ہے ہجرت کے بعد کی، اس میں تو جہاد چلتا رہا، بہت زیادہ دشمنوں کے حملے ہوتے رہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے اخراجات خوش دلی سے برداشت فرماتے تھے اور ان کو سال کے شروع میں ہی سب کو خرچہ دے دیا کرتے تھے۔ اور روزانہ گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کی خدمت مقرر فرمائی ہوئی تھی، ان کو مقرر فرمایا ہوا تھا کہ آپ نے کنویں سے پانی بھر کر فلاں گھر میں پہنچانا ہے صبح شام پانی، اور آپ نے فلاں گھر میں پہنچانا ہے، کیونکہ اس گھر میں اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے، نل کے اور موٹریں تو نہیں ہوتی تھی، تو پردہ بھی تھا خواتین کا، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے اپنے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گھروں میں پہنچانی ہیں۔ چنانچہ اصحاب صفہ جو صحابہ کرام تھے، آپ کے درسگاہ نبوی کے طلباء تھے، وہ یہ کام انجام دیتے تھے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اخراجات خوش دلی سے برداشت فرماتے تھے، ادا فرماتے تھے، اور یہ کسی صورت میں بھی کسی شوہر سے اخراجات معاف نہیں ہوتے۔ بعض لوگ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ وہ دوستوں میں خرچ کر دیتے ہیں، بعض لوگ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں یا والدین پہ خرچ کر دیتے ہیں، بعض لوگ اس لیے یہ اخراجات ادا نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی دینی سلسلے میں مصروف ہیں، شاید ہم سے فرائض واجبات معاف ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو واجب اور فرض کام ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انجام دیا ہے، وہ ایک عام امتی سے کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اور آج بہت سی عورتیں یہ اسی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ شوہر ان کو خرچ نہیں دیتے یا خرچ ضرورت سے بہت کم دیتے ہیں باوجود استطاعت کے، تو یہ شرعی لحاظ سے ظلم ہے اور یہ گناہ ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں کہ آدمی کسی کو ناک تھپڑ مار دے یا کسی کو کوئی معاذ اللہ چھری مار دے، ظلم یہ بھی ہے کہ اس کے ذمہ جو حق ہے انسان وہ حق ادا نہ کرے، حالانکہ وہ ادا بھی کر سکتا ہو۔ شریعت نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی شخص بالکل ہی تنگ دست ہو جائے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو تو وہ بھیک مانگ کر لائے، اس کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز ہے، وہ بھیک مانگ کر لائے اور اپنی بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ کر ان کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی جس کی تو میں نے دلائل بیان کر دی ہے کہ اخراجات پورے کرنا ضروری ہیں، اسی طرح رہائش کا انتظام کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، کہ تم جہاں خود رہتے ہو شوہرو تم وہاں بیویوں کو ٹھہراؤ اپنی وسعت کے مطابق، تو رہائش کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، خواہ عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو تب بھی قانونی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے شوہر کی ذمہ داری ہے اخراجات کو پورا کرے، رہائش کا انتظام کرے، مناسب لباس کا انتظام کرے اور معیاری کھانے کا انتظام کرے۔ بعض لوگ رزق حلال کے حصول میں سستی کوتاہی کرتے ہیں، ان کی آمدن کا ذریعہ بہت کم ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں، اس میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بھی کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے اور یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے ذریعے معاش کو بہتر کرنے کے لیے کوشش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تجارت فرمائی ہے، ملک شام تشریف لے گئے، بحرین تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے پارٹنر تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سرمایہ دیتے تھے۔ ابو سفیان کو ایک مرتبہ نے سرمایہ دیا، وہ ملک شام گئے اور وہاں سے وہ اپنا منافع کما کر لائے، اور لوگوں نے ان کو سرمایہ دیا ہوا تھا۔ جب ملک شام سے واپس آئے تو اور لوگ ملنے کے لیے آئے اور اس نیت سے ملے کہ سب سے پہلے مجھے میرا منافع دے دیں، میرا سرمایہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملنے کے تشریف لے گئے تو آپ نے ابو سفیان سے خیریت دریافت کی اور فرمایا کہ بتائیں سفر کیسا رہا، طبیعت کیسی ہے، کام کیسا رہا۔ آپ نے خیریت دریافت فرمائی اور آپ چلے گئے۔ تو ابو سفیان بہت حیران ہوئے کہ جتنے لوگ بھی میرے پاس آئے جنہوں نے مجھے رقم دی ہوئی تھی تو سب نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا منافع ہوا، پہلے مجھے دیں، لیکن آپ نے تقاضا نہیں فرمایا، آپ تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد طواف کرتے ہوئے سفیان سے آپ کا آمنا سامنا ہو گیا، آپ نے پھر بھی سوال نہ کیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ جی آپ نے مجھ سے سرمایہ کے بارے میں نہیں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ کون سی آپ پر بے اعتمادی ہے،
وہ لے لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رزق حلال کے لیے کوشش فرماتے تھے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کوشش فرماتے رہے۔ مدینہ میں حضور کے زمانے میں جو بازار تھا وہ صحابہ کرام کا بازار تھا، تو صحابہ کرام بھی کوشش فرماتے تھے، جیسے وہ عبادات کو انجام دیتے تھے اور دینی معمولات پورے کرتے تھے، اسی طرح وہ رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں خود اس کے حکم دیا، سورہ جمعہ میں فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، تم اللہ کا فضل رزق تلاش کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ دین کے جو اولین اور پہلے نمبر کے فرائض ہیں، نماز اور دین سیکھنا وغیرہ، ان کے بعد حلال کمانے کی کوشش کرنا بھی ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، کوئی سنت یا نفل نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ اس لیے جو لوگ اس بارے میں سستی کوتاہی کرتے ہوں اور اپنے اہل و عیال کو تنگی میں پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں، وہ بھی شرعی لحاظ سے اچھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقوق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.